والسماء ذات البروج. ہم مل رہے ہیں ملک کے معروف اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں زنجانی صاحب؟ شکر اللہ کا. تیار ہو کے بیٹھ جائیں اس ہفتے کی اچھی خبریں پہلے یا بری خبریں پہلے؟ ویسے اوور آل کیسا ہے اس ہفتے میں؟ اوور آل یہ ویک سٹارٹ کا تو بہت اچھا ہے، لیکن اس ویک کے اینڈ پہ نا کمر درکرب آ رہا ہے، یعنی مون ان اسکارپیو، اور یہ 31 تاریخ کو یہ سٹارٹ ہو جائے گا یونانی سسٹم کے، گریک سسٹم کے مطابق رات کو 10:29 پر، اور یہ رہے گا 3 نومبر تک، اس ویک کے اینڈ تک 10:19 تک صبح. اور پھر جو ویدک سسٹم ہے وہ پھر اگلے ہفتے بھی چلے گا. تو جب ہم اگلے ہفتے کی ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے تو وہ بھی ہماری کمر درکرب کے اندر ہی ہو رہی ہوگی. تو کمر درکرب کے اندر صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ کسی بھی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. بس روٹین میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ ان کو چلنے دیں. آپ نے کسی سے تعلق ختم کرنا ہے اس کے لیے تو بہت اچھا ٹائم ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو پرپوز کرنا ہے، کوئی پرپوزل دینا ہے، کوئی نئی بات کرنی ہے، کوئی رشتہ دیکھنا ہے، کوئی آفس کی جوائننگ ہے، کوئی بھی نیا کام جو آپ فرسٹ ٹائم کرنے جا رہے ہیں یا کسی کو منانے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس دوران نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی بیلنس نہیں ہوتی، کیونکہ مون ڈسٹرب ہے جو کہ سگنیفیکیٹر ہے ہر انسان کے اندر موجود، اس کی جو سینس آف ایبلٹی ہے محسوس کرنے کی، خوشی اور غمی ان دونوں کو. تو آپ خوشی کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے اندر مایوسی یا غمی یا بے چینی کی کیفیت اس عرصے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے کہ نہ آپ کسی کو سمجھا پا رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کی بات کسی کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو دونوں اعتبار سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن کمر درکرب کے اندر پیدا ہونے والے بچے کہ اب اس ٹائم میں کوئی نہ کوئی دنیا میں تو آئے گا. اچھا، یہ لوگ بالکل برعکس ہوتے ہیں. یہ لوگ یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں. اچھا، ان کی سکس سینس کا تیز ہونا، ان کی گفتگو کا تیز ہونا، زندگی میں سکسیس، کہ کمر درکرب میں پیدا ہونے والا انسان بہت سکسیسفل ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے مون ان اسکارپیو بہت زیادہ یہ کیسے ڈسٹرب ہو گیا کہ ایک ہی چیز جو ہے وہ کچھ انسانوں کے لیے اچھی ہوگی، کچھ کے لیے بری ہوگی؟ نہیں، کچھ کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے جو مون ان اسکارپیو میں پیدا ہو رہے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پلانٹ کے انفلوئنس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں جو عام نارمل روٹین میں لوگوں کو تو ڈسٹرب کر رہا ہے، لیکن آپ اس ڈسٹربنس کے ساتھ بائی ڈیفالٹ پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. کہ آپ کے پاس اینٹی وائرس ہے اس کا، اس وجہ سے ان لوگوں کو اس میں زیادہ پرابلم نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ پیچھے سے وہ انسٹال کروا کے آ رہے ہیں، اس خرابی کو اپنے ساتھ کیری کہ وہ اب آپ کے وجود کا حصہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پیدائشی اتنے پریشان بیچارے ہوتے ہیں اور رہتے ہیں کہ انہیں چھوٹی موٹی پریشانیوں کی پھر عادت ہو ان کو ویسی صحیح کہہ رہے، فکر نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ زندگی میں اچھا ایک ان کو گلا ہمیشہ رہتا ہے. مون ان اسکارپیو میں پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ ایک گلا کرتے ہیں جب 40 کے یا 50 کے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کبھی کوئی مخلص رہا نہیں. اور ایسی ہوتا ہے کہ ان کو اکیلا پن بڑا محسوس ہوتا ہے. ان کے فیملی ممبرز ہوں، ان کے دوست ہوں یا ان کے کلیگز ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو چھوڑ جاتے ہیں. محسوس ہو یا نہ ہو، ہوتا تو انسان اکیلا ہی ہے، آتا بھی اکیلا ہے، جاتا بھی اکیلا ہے. اب وہ اس کو محسوس نہ کرے تو وہ اس کی اپنی بات ہے، کرے اگر محسوس تو ہے تو ہر کوئی ایونچولی اکیلا. اچھا، ویسے زنجانی صاحب، جب سے میں نے وہ سنا ہے نا کہ کلیوپیٹرا کا جو بیٹا تھا اس کی برتھ کے ٹائم کا وہ کچھ فورکاسٹ کر دیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ بڑی پریشان تھی. تو اس نے پھر اس ٹائم کو وہ کرنے کے لیے کہ کیسے کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا یہ اس ٹائم پہ نہیں، اگر پیدا ہو اس ٹائم پہ پیدا ہو تو پھر ہو سکتا ہے. تو دین دے ڈیلیڈ جو بھی ہے ڈیلیوری، سو دیٹ کہ وہ ٹائم جو ہے وہ گزر جائے، اور اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا. وہ زندہ تو رہا، اتنی جلدی تو نہیں اس کی ڈیتھ ہوئی، بٹ ایونچولی اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے وہ کمر درکرب میں پیدا ہونے والے بچوں کا مجھے خیال آیا کہ لوگ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں، پلان کرتے ہوں گے. کہ بالکل پلان کرتے ہیں، چونکہ اب تو ماڈرن زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ پہلے سے ہی، چونکہ بہت سارے آپریشنز ایسے ہیں جب سی سیکشن ہوتے ہیں، اب وہ نارمل ڈیلیوری والا کانسیپٹ ویسے بھی کم ہوتا جا رہا ہے، تو لوگ پہلے سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہم کس وقت کس ٹائم پہ
بچے کو جو ہے وہ پیدا کریں، پھر اس کا نام رکھنا، پھر اس کے باقی معاملات کرنا، اچھا وہ لوگ پوچھتے ہیں، کرتے ہیں. اچھا کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسٹرالوجی کے اندر جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچے کا نام کیا رکھیں، تو جب تک وہ اس دنیا میں آتا نہیں ہے، اس کا ٹائم آف برتھ نہیں ہوتا، ہم ان چیزوں کو بیلنس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. چلیں سر پلیز بتائیے کہ یہ اس ہفتہ کیسا ہے. ویک کے اندر اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ایریز کی، تو مارس ٹرانزٹ کر رہا ہے کینسر کے اندر. تو یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے ذہنی اعتبار سے تھوڑی سی ڈسٹربنس لے کے آئے گا، کیونکہ مارس کینسر میں نیچ کا ہوتا ہے، یعنی خراب ہوتا ہے، جس میں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ایگریشن بہت زیادہ آتا ہے. اور مارس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں کہ مارس نارملی ایک ہاؤس میں 1 مہینہ رہتا ہے، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد یہ 8 مہینے یہاں پہ قیام کرے گا خرابی کے. صحیح. تو ایریز والے اور اسکارپینس والوں کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، لیکن ایریز والوں کے لیے زیادہ خرابی ہیں کہ کسی سے آپ نے دل لگی نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی چیز ہو. یہ دل لگی کا مطلب دل لگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے بہت زیادہ توقع رکھنا شروع کر دیں. صحیح. کہ آپ اپنی باقی معاملات کو چھوڑ کر کسی ایک چیز پہ اتنا زیادہ فوکسڈ ہو جائیں کہ باقی رشتے ناتے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کی جانب سے تھوڑی سی پریشانی ایریز والوں کو رہے گی. میں ابھی اسکارپینس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ایریز والوں کو ریڈ کلر کی چیزوں کا صدقہ جو ہے وہ اپنا لازمی اس ویک میں نکالنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹورس کی. تو وینس ٹرانزٹ کر رہا ہے اسکارپیو کے اندر. ان کے لیے یہ ہفتہ گھر کے سکھ کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ کوشش ہوگی ہم زیادہ تر وقت فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، گھر کی تزئین و آرائش ہو، مرمتی کام ہو، اپنی گاڑی سواری کا چیک اپ مینٹیننس کروانے کا موقع ان کو ملے گا. پھر گھر میں مہمانداری بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی. تو یہ ویک ان کے لیے اچھا ہے. بے روزگار افراد کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کے روزگار میں بھی آسانی رہے گی. جمنا والوں کی بات کریں تو مرکی ٹرانزٹ کر رہا ہے لیبرا کے اندر. ان کے لیے یہ مصروفیت کا ویک ہے، بھاگ دوڑ کا ہے، کام کرنے کا ہے، سفر ہے، ٹریولنگ ہے، کمیونیکیشن ہے. اپنی چیزوں کے اندر گفتگو کر کے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی اس ویک میں ان کو رہے گی. باقی الحمدللہ یہ ہفتہ ان کے لیے فائنینشیل اعتبار سے بھی بہتر رہے گا. کینسیرینس کی اگر بات کی جائے، مون اس ویک میں ٹرانزٹ کرے گا لیو میں، پھر اس کے بعد چلا جائے گا ورگو میں. تو یہ ہفتہ کینسیرینس کے لیے فائنینشیلی اعتبار سے بہتر ہے، اور پیسے کی وجہ سے ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اور فیملی کے معاملات ہوں، خاندان کے معاملات ہوں، رشتہ داروں کے معاملات ہوں، ایون سسرال کے بھی معاملات ہوں، اس میں بھی خوش آئند یہ ویک رہے گا. کریئر کے لیے اس ویک میں اگر دیکھیں تو بہت اچھی چیزیں ہیں. دوستوں کی جانب سے مالی مدد معاونت بھی ہو سکتی ہے اگر کہیں پہ ان کو ضرورت پڑ جائے، اور بزرگوں کی مشاورت بھی رہے گی. لیو کی اگر بات کریں تو سن ٹرانزٹ کر رہا ہے لیبرا کے اندر. سن لیبرا میں خراب ہوتا ہے، تو لیو والوں کو بھی تھوڑا سا اپنی صحت پر توجہ دینی ہے. ان کی صحت ڈسٹرب رہے گی. اور یہ 1 سال کے بعد آتا ہے کہ سن جیسے مون ان اسکارپیو خراب ہوتا ہے، اسی طرح سن ان لیبرا خراب ہے، مارس ان کینسر خراب ہے. ہر پلانٹ کا کوئی نہ کوئی در اقرب کمر در اقرب والا سسٹم ہوتا ہے. تو لیو والے کے لیے یہ ہفتہ جو ہے غصہ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی غصہ کیا تو اپنی غلطی کوتاہی سے اپنی چیزوں کو خراب کریں گے. ازدواجی زندگی میں بھی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. یہ ہفتہ تعلق کو برقرار رکھنے کا ہے، تعلق توڑنے کا نہیں ہے. اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ورگو کی بات کریں تو مرکری ٹرانزٹ کر رہا ہے لیبرا کے اندر. اخراجات ہوں گے، تنہائی ہوگی، نظر بد کا شکار بھی ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے وسوسے ہو جانا، اخراجات بڑھ جانا، بیماری پہ خرچہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ویک کا میں بہرحال آلموسٹ ساری پلانٹس ڈسٹرب چل رہے ہیں. ایک صدقہ مینڈ میں بتاؤں گا سب کے لیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیبرا کی. وینس ٹرانزٹ کر رہا ہے اسکارپیو کے اندر. تو لیبرا والوں کے لیے یہ ویک بہرحال اچھا ہے کہ دوستوں کے حوالے سے خوش آئند رہے گا. جو محنت کریں گے اس کا صلہ ملے گا، اور خواہشات کی تکمیل بھی اس ویک میں ہو سکتی ہے. اور ایسے افراد جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا رہے گا. ترقی پروموشن کے حوالے سے بھی اس ویک میں آسانی رہے گی. اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپینس کی. ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے ٹرانزٹ کر رہا ہے کینسر کے اندر. اپنے کریئر میں تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ اب یہ جو 8 مہینے ان کے سٹارٹ ہو گئے ہیں اس ویک سے، یہ کریئر میں کوئی شفٹ لا سکتا ہے، چینج لا سکتا ہے. چلتا ہوا کام چھوڑ کر کسی اور طرف بھی یہ جا سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہونے کا آغاز ہو گیا اس ویک میں، اور یہ اگلے 8 مہینے تک رہے گا.
8 महीने तक रहेगा, क्या मतलब? नेक्स्ट 8th मंथ तक मार्स की चूँकि पोजीशन यहाँ पे ख़राब है तो ये करियर में कोई शिफ्ट लेकर आएगा, तब्दीली लेकर आएगा। विद इन दिस 8 months तरक्की होगी नहीं तो किसी और तरफ जाने की कोशिश करेंगे, सही, तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, और जो काम कर रहे होंगे उसमें पजीराई नहीं मिल रही होगी, उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे। तो स्कॉर्पियंस को अब चाहिए कि रेड कलर की चीज़ों का सदका अगले 8 महीने तक किसी दुकान वाले से बात कर लें गोश्त का लगा गोश्त का, कि हमने अब 8 महीने अपना सदका टमाटर भी तो रेड होते हैं, मतलब एनी रेड थिंग उसका सदका जो है वो लाजमी निकालें। सबसे आसान होता है कि घर के अंदर ना लाल मिर्चें मौजूद होती हैं या लाल दाल मौजूद होती है, वो आप 2 चुटकी ले लें, जो हस्ब तौफीक ले लें, क्योंकि सदक़े में कोई मकदार नहीं होती। वो आप चूंटियों को डाल दें, बाहर किसी खुली जगह पर रख दें, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर जो है वो टॉरस में रहेगा। ये हफ्ता इनके लिए बहुत अच्छा है, नसीब मुकद्दर वक्त इनका बहुत अच्छा रहेगा, हर काम में आसानी महसूस करेंगे और होगी भी। बहन भाइयों का ताउन इनका बहुत अच्छा रहेगा, पड़ोसियों से ताल्लुकात इनके बहाल होंगे कि मेरे साथ चलने वाले जो अफराद हैं उनसे भी इनकी ताल्लुकात की बहुत ज़्यादा बेहतरी इस वीक में रहती हुई नज़र आती है। यह हफ्ता इनके लिए स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का भी है, बैरून मुल्क सफ़र, ट्रैवलिंग, इस हवाले से भी चीज़ें खुशाइंद रहेंगी। कैप्रिकॉन की बात करें तो सैटर्न में जो है ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर, इनके लिए ये वीक नाउमीदी है, मायूसी है, रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, जुर्माना है, डॉक्टर के पास जाना है और एहतियात की ज़रूरत है। इनके लिए कुछ इतनी अच्छी खर्चा भी बढ़ेगा। थोड़ा सा अपने लबो लहजे पर कंट्रोल करें, अल्फाज का चुनाव पहले से सोच लें कि हमने क्या बोलना है, उसके बाद अपनी चीज़ों को लेकर चलें। एक्वेरियस की अगर बात की जाए तो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर, इनके लिए वीक अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए, गैर शादीशुदा अफराद के लिए, जो और पहले से शादीशुदा हैं उनके भी माबैन ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। फिर इनकम आमदन में बेहतरी है, ख़रीदारी है, शॉपिंग है, ट्रैवलिंग है, खुशी है, ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में पाइसिस की अगर हम बात करें तो पाइसिस के लिए बीमारी, इनकी सेहत इस वीक में ठीक नहीं है। अच्छा। माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हो सकते हैं, तो अपनी ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स को इस वीक में ख़राब ना होने दें, ताकि इनकी सेहत ठीक रहेगी तो सारे काम अच्छे होंगे। और अपनी चीज़ों की भी हिफाजत करें, क्योंकि लापरवाही का अंसर इस वीक में बहुत ज़्यादा इन पे हावी है कि बैठे हैं, जैसे लड़की को बैठी है, पर्स पड़ा है तो बस भूल के चली गई है, शॉपिंग की और दुकान भी चीज़ें भूल गई और घर चली गई, तो ऐसे मामलात हो सकते हैं। ये लड़कियों के साथ मामला ज़्यादा होते हैं, लड़कों को कम सुना है मैंने वैसे। लड़के शॉपिंग ही नहीं करते ना। अच्छा, इतने अच्छे नहीं है लड़के सब करते हैं, बस सिर्फ वो उनका जो है ना वो तस्करा नहीं होता। आपने कहा था कि इस हफ्ते का आप कोई खास सदका बताएंगे। मून इन स्कॉर्पियो भी है, मार्स जो है वो भी ख़राब हुआ है, सन भी ख़राब हुआ है। तो इस वीक का सबसे बेहतरीन सदका ये है कि आप 2 अंडे लेकर आप अपने घर की छत पे या किसी खुली जगह पे उसको रख दें। कौवे जो है उसको खाते हैं अंडे, मतलब बिल्ली भी खाती है, कौवे भी खाते हैं, बिल्ली भी खाते हैं, कौवे भी खाते हैं, कौवे बड़े शौक से खाते हैं, तो वो पी लेते हैं अंडा, खुद ही तोड़ के खुद ही पी लेते हैं। उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ कच्चा ही 2 या 11 अंडे लेकर आप किसी मिट्टी के बर्तन में किसी खुली जगह पे आप रखते हैं और उसके ऊपर आप 1 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ लें, 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के आप उन अंडों पे दम कर लें एक तरह से, और उनको किसी खुली जगह पर रख के आप अपना सदका दें, ताकि ये वीक आपका खैर आफियत से गुजरे। ये सब लोगों के लिए बेलमूम सब के लिए बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच ज़ंजानी साहब। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद ज़ाहिर है मिलेंगे आपसे मेहमानों के